جی قانون اپنا پاکستان پورا میں تحریک لبیک کا چیف کئی سال تک بولتا رہا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اسے تو کسی نے ارسٹ نہیں کیا۔ میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑوانا بھی اینٹی ان اسلامک ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے یہ بھی ان اسلامک ہے۔ چلے ہسٹری میں نہیں جاتا ہوں، ایک سے جملہ بول دوں، ایک مسلمان اگر کسی غیر بے گناہ غیر مسلم کا بھی قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ تو یہ ہم کشمیر کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم کافروں کو مریں گے، یہ بات حافظ سعید کیا ان اسلامک نہیں بول رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے؟ پاکستان کے اوپر کشمیر میں 3 فیزز میں الیکشن، اس الیکشن میں سے ایک فیز ہو چکا ہے، 2 فیزز باقی ہیں۔ وائلنس دکھ رہی ہے، صاف دکھ رہی ہے سب کے سامنے، اور ہو کیا رہا ہے کہ پی او کے لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ گولی باری کیوں ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے فائن، لیکن گولی باری کا کیا مطلب؟ اس گولی باری سے ہوگا کیا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور ووٹنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد مرضی ہے کسی کی، جب ووٹ ڈالنے آیا ہی نہیں کوئی تو ووٹ کہیں پہ بھی ڈالی جا سکتی۔ پوری سچویشن تھوڑی خراب ہے۔ جب سے وائلنس شروع ہوئی ہے تب سے 80 لوگ کے آس پاس مارے جا چکے ہیں۔ کل 20 لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستانی آرمی نے ابھی تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ میرے ساتھ میجر ندیم جو کہ پاکستانی آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ سر بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے شو میں۔ سر یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں وہی ہوتا دکھ رہا ہے جو پاکستان انڈیا سائڈ کشمیر میں کلیم کر رہا ہے۔ انڈین سائڈ پہ کلیم تھا، یہاں پہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ یہ گولی باری ہو کیوں رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی گولی باری نہیں ہوگی، اور ہمارا آزاد جموں کشمیر کے اندر اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن کے اندر دو مین پارٹیاں ہیں، رائیول پارٹیز، وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے، یہ مین رائیول ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان استحکام پارٹی بھی ہے، جو ان کو کل کا جو پہلا فیز ہوا 27 جولائی کا، جو میرپور ڈویژن کا تھا الیکشن، اس میں ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ نواز لیگ نے 9 سیٹیں جیتی 14 میں سے، اور اس طرح سے جو ہے وہ 13 میں سے، اور 4 سیٹیں جو ہیں پیپلز پارٹی کے حصے میں۔ تو کوٹلی کے اندر اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے ہیں جس میں کہ آپس میں ان کے کلیش ہوئے ہیں، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور اس کلیش کے اندر ایک شخص مارا گیا ہے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 20 لوگ مارے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ الیکشن کا ڈیٹا دیکھیں، یہ جتنے حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں تو ایوریج 25 سے 30 ہزار ووٹ ڈلے ہیں ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر۔ تو اچھا خاصا یہ ٹرن آؤٹ ہے کشمیر جیسے علاقے کے حساب سے، جہاں 1 کروڑ آپ کہہ لیں کہ 1.4 ملین 14 لاکھ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، اس حساب سے یہ ایک اچھا ٹرن آؤٹ ہے۔ اچھا ٹرن آؤٹ سر آپ بتا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن سر نواز اور پی وی پی کشمیر تو پاکستان کا پارٹ نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے وہی بول چکے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں بولا جا چکا، تو اس میں پاکستانی پارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ اٹ از پارٹ آف پاکستان۔ پہلی بات تو یہ اس کا انیکسیشن ہے پاکستان کے ساتھ۔ انیکسیشن میں یہ ہے کہ ڈیفنس، خارجہ امور اور کرنسی پاکستان کی ہے۔ ریسٹ آف آل دی ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ایجے کے ہیں، ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، اپنا پرائم منسٹر ہے فیصل راٹھور صاحب، اور ان کی اپنی اسمبلی ہے جس کے لیے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، جہاں پہ 53 سیٹس ہوتی ہیں، اور اس میں سے 45 سیٹس جو ہے الیکٹڈ ہوتی ہے، باقی 8 سیٹیں جو ہیں وہ مائنورٹیز اور اس طرح کی دوسری جو اسپیشل سیٹس کہلاتی ویمنس کی وہ سیٹیں ہیں۔ تو پراپر وہاں پہ ہر چیز ہے، اور وہاں پر جو جاک ہے یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ تو پہلے ہی
गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है उसको और उसको टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर किया है। पीटीआई बिल्कुल थी एक थर्ड पार्टी के तौर पर इस इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, लेकिन ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर जो एजे के हम जिसे कहते हैं, आप इसे पीओके कहते हैं, ये इसमें पाकिस्तान के साथ एनेक्सेशन है, तो हम यहाँ इलेक्शन हमारी पार्टी लड़ सकती हैं, लेकिन जो लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं वो यहीं के होते हैं और यहीं के वोटर्स जो आज़ाद कश्मीर के हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स, जैसे मैंने बताया इस डिवीज़न के, क्योंकि ये 3 फेजेस में हो रहा है। ये अभी मीरपुर डिवीज़न में हुआ है, 3 डिवीज़न है कश्मीर की, और उसमें से दूसरी 2 तारीख को जो है वो आपका सेकंड डिवीज़न है जिससे मुजफ्फराबाद है, और थर्ड जो 10 तारीख को इलेक्शन है जिसमें आपका पूंछ डिवीज़न है। पीओके के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है सर? पीओके नहीं है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है। सही बात, जो भी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। राठौर साहब। हाँ, फैसल मुमताज राठौर। राठौर कश्मीरी नाम है क्या? जी जी कश्मीरी है, वहाँ पे कास्ट है कश्मीर, राठौर कश्मीरी हमारे। राठौर कश्मीरी नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ आपके नहीं, नवाज शरीफ होंगे, मैं मानता हूँ नवाज शरीफ होंगे। राठौर तो राजपूत होते हैं, खास तौर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सिंध और पंजाब के। ये कश्मीर में नाम होगा मीर, भट्ट, अली। राठौर नाम तो मैंने कश्मीर, हमारी साइड ऑफ कश्मीर में कोई राठौर नाम नहीं है। हमारे साइड ऑफ कश्मीर में है, राठौर भी है और भट्ट पंजाबी भी है, भट्ट कश्मीरी भी हैं। इसी तरह से जो राठौर हैं ये पंजाबी भी हैं और कश्मीरी भी है इसमें, तो ये दोनों कास्टें इस तरह से हैं। खासतौर पर जैसे ये जो पिंडीवाल जिसे हम कहते हैं उधर ये राठौर होते हैं। राइट, चलिए आप बोलते तो मैं मान लेता हूँ। जी बोटे आप बोलते तो मैं मान लेता हूँ सर। वैसे राठौर कश्मीरी कभी ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आए हैं आपके। अच्छा, इससे पहले भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि वहाँ के थे ही नहीं। और आपके डिफेंस मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि मुजफ्फराबाद रीजन, सॉरी मीरपुर रीजन जो है वो कश्मीरी है ही नहीं, सारे पंजाबी हैं वो। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं कि मीरपुर डिवीज़न जो है उसकी सरहद पंजाब के साथ बिल्कुल जीटी रोड के साथ लगती है। अगर आप पंजाब की जो जीटी रोड जो कि पंजाब के सेंटर से गुजरती है, हमारे पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर से गुजरती है, तमाम शहरों से गुजरती है, जो मेजर आप पिंडी तक जाती है, ये जीटी रोड जहलम से आगे दीना एक जगह है, वहाँ पर जहाँ पे ये आपका मंगला डैम बना हुआ है, उधर उसके बिल्कुल साथ से ही मीरपुर खास शुरू होता है। यानी उस जीटी रोड से उतरे आप, अगर दीना एक जगह है जो कि झेलम से आगे, तो राइट साइड पे अगर आप टर्न ले लें तो हार्डली 7-8 किलोमीटर के ऊपर ये आपका मीरपुर स्टार्ट हो जाता है। और मीरपुर बिल्कुल ये जो डैम बना हुआ है ये पंजाब और आज़ाद कश्मीर की सरहद पर बना हुआ है, इसको हम मंगला डैम कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो मीरपुर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बिल्कुल ये पंजाब और उसके साथ साथ उसी जीटी रोड्स के ऊपर रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको उस नज़र से कहा है। अच्छा, तो वैसे सर सरहद तो इंडिया और पाकिस्तान की भी मिलती है। अमृतसर क्रॉस होता है तो लाहौर एरिया आ जाता है, तो क्या हम उसे भी इंडिया मान सकते हैं? नहीं, इंडिया तो आप नहीं मान सकते, लेकिन आपकी जो अपनी साइड है उसे आप खालिस्तान मान सकते हैं। खालिस्तान मान सकते हैं, अच्छा ये आपने अच्छा बोला। मैं आपकी एक चीज की मतलब कितने आराम से आप जवाब दे जाते हैं, जो जवाब शायद एक्सेप्टेबल ना हो किसी को। तो शर्मा भाई आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल, बस थोड़ी इसी तरह से। अच्छा सर, एक चीज और सर, लोग तो मर रहे हैं ना। आमिरुल मोमिनीन आर्मी है, मुसलमानों की सेफ्टी के लिए कंट्री बना था, गोलीबारी हो रही है, मरने वाले हिंदू नहीं हैं, इस काम को आराम से डील किया जा सकता था, पुलिस फायरिंग में मर रहे हैं, क्या इस पे बोलेंगे सर? देखिए, जो मैंने
دیکھا ہے کشمیر میں اس وقت جو ہمارے آزاد جموں کشمیر میں بالکل کچھ جگہوں پہ انریسٹ ہے، خاص طور پہ جو پونچھ ڈویژن کہہ لیں، پونچھ ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، اس میں جیسے راولہ کوٹ ایک تحصیل ہے، تو انریسٹ ہے، پرابلم تو تھوڑی بہت وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اوپر گولیاں چلائی ہیں لوگوں نے، جو سب سے پہلے وہاں پر جا کے جو ڈیمانسٹریشن میں جو شہدا ہوئے وہ پولیس کے ڈی ایس پی صاحب تھے، ایس ایچ او تھے، 3 سپاہی تھے، اور یہ ہر سال ہو رہے تھے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے ریٹیلیشن بھی ہوگی کسی جگہ پہ، اگر آپ پوائنٹ بلینک فائر کر رہے ہیں کسی پہ تو وہ اپنے ڈیفینس بھی کرے گا، تو کیجویلٹیز بالکل ہوئی ہیں، اور لیکن یہ جو الیکشن کی بات ہے، الیکشن موسٹ آف دی آپ دیکھیں کہ تمام ہی جو ان کے کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن پراپر کنڈکٹ ہوا، رزلٹ بھی اناؤنس ہوا، ان آفیشیل ہے، ابھی ظاہر ہے وہ اس پہ سائن وائن ہوں گے، سمری جو ہوتی ہے اس کو، تو ہر چیز پراپر طریقے سے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، اور فوج بالکل یہ امیر المومنین جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اس کے نیچے کام کرتی ہے، اور ہمارا کام مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے، بالکل او یہ آئی سی میں ہم مین لیڈر ہیں، اور اسلامستان کے ہم نمبر اس 1 کو کنٹری ہیں۔ اس سینٹینس کو ریپیٹ کریں گے؟ عامر المومنین جو ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتی ہے، مجھے سننے میں بڑا اچھا لگا جی سر، جی 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 شاید امیر المومنین پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان کے ہوں نیچے سپاہ سالار ہوتے ہیں، جن کو آپ اچھا، شاید امیر المومنین بولنا چاہ رہے ہیں، وہ سپاہ سالار ہیں، نہیں ٹھیک ہے، سر، آپ کے اسلامی ڈی جی ایس فوج پی آر صاحب نے بولا نا کہ عامر المومنین آدمی ہے، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بولا، میں تو وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں سر۔ نہیں نہیں، ڈی جی ایسپائر نے کبھی ایسے نہیں بولا، امیر المومنین جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ امیر ہوں المومنین ہوتا ہے، اور جو اچھا فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ سپاہ سالار۔ اچھا، ٹھیک ہے، چلیے سر، سپہ سالار عامر المومنین۔ اچھا، ایسا کیسے ہو گیا سر کہ آپ گولی چلی، پولیس والے کو مار دیا؟ یہ کس کے بھڑکانے پہ ہو رہا ہے سر؟ مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیوں مار رہا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، رائٹ، اور یہ اس طرح کی چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے جو وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں رائٹس کی شکل کے اندر، یعنی فسادات جیسے آپ کہتے ہیں، پھوٹ پڑنا یا کوئی فساد ہو جانا کسی جگہ، تو یہ جب اس میں اسٹیمپیڈ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ کسی جگہ جمع ہیں، اچانک وہاں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، کسی نے فائر کر دیا کہ نہیں، اب نو بڈی نوز کس نے فائر کیا، کوئی بندہ بھی اس میں مر گیا، تو اس کے بعد پھر لوگ بھگدڑ مچ جاتی ہے، سر اسٹیمپیڈ بھی کہتے ہیں، اور اس میں بھی لوگوں کی کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، گولیاں بھی چل پڑتی ہیں جس کے پاس ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو گنے رکھنے کا بھی شوق ہے، فائر کرنے کا بھی شوق ہے، اور جب اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو رائٹس کی فارم جب شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، میں کیجولٹیز قرآن اس میں کا ہو جاتی ہیں۔ میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑوانا بھی ان اسلامک ہے، اور ایک مسلمان خیر دوسرے مسلمان کا قتل کرے یہ بھی ان اسلامک ہے۔ ایک چلیے ہسٹری میں مسلمان، نہیں جاتا ہوں، ہسٹری میں ایک میں سے نہیں جملہ جاتا ہوں۔ بول دوں، ایک مسلمان اگر کسی بے گناہ غیر مسلم کا بھی قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، بے گناہ غیر مسلم کا یعنی انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر وہ ایک آپ انسان بچاتا ہے، ایک انسان کو بچاتا ہے، چاہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، یا جو بھی، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ کہاں لکھا ہے سر؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آیت؟ اچھا، آپ لاہور میں رہتے ہیں نا، اس سے بہت دور تو نہیں ہوگا وہ لشکر کا ہیڈ کوارٹر؟ کبھی وہاں جا کر کے آپ نے اس پہ کوئی بات چیت کی ہے؟ دیکھیں، لشکر کا کوئی ایسا ہیڈ کوارٹر ابھی ہمارے ہاں نہیں ہے، جو بھی تنظیمیں پہلے تھیں اور اگر انہوں نے کوئی شیپ ایسی اختیار کی جہاں پہ ان کے اوپر پابندی لگی تو ہم پاکستان حکومت نے ان پہ پابندی لگائی، ان کی لیڈرشپ کو بیہائنڈ دی بارس کیا، ٹرائل بھی ہوئے، پنشمنٹس بھی ہیں کچھ کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسپیکولیشنس ہیں، اور پاکستان ایسی کسی بھی چیز کو جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، بے گناہ انسانوں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے خون سے، پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے، اور پاکستان
جو ہے اس کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ حافظ سعید کی سپیچز اگر آپ نے سنی ہوں تو وہ اس میں اوپنلی بولتے ہیں کہ بھارت میں جاؤ، دہشت گردی کرو، کافروں کو مارو، یہ تو سپیچ میں اوپنلی بولتے ہیں نا سر وہ۔ دیکھیں، سب سے جو اونچا اسکرپچر ہے اسلام کا وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ پریکٹیکل ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی نے جو کر کے دکھایا پریکٹیکل، لیکن اس سے بھی اوپر ہمیشہ قرآن پاک رہے گا۔ قرآن کی صورت سے کوئی بھی بات کسی بھی شخص کی اگر وہ ٹکراتی ہے اور وہ اس کے خلاف جاتی ہے تو وہ اس کی بات کبھی نہیں رکھی جائے گی، بلکہ وہ اللہ کے قانون اور قرآن کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حرام ہے، ہے رے الف میم، حرام ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے کہ دہشت گردی حلال ہے، دہشت گردی حلال نہیں ہے۔ کسی تو بھی یہ معصوم سپیچز انسان کا قتل کوئی بھی انسان کرے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو میں ورڈ یوز کر دوں مسلمان کرے، مومن کرے، تو اس کے لیے ایسا ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور وہ حرام ہے، اس کی سزا۔ بالکل صحیح۔ جو ممبئی اٹیک میں لوگ مارے گئے تھے وہ انہوں نے پاکستان میں جا کے کسی لوگوں کو تو نہیں مارا تھا، وہ تو ممبئی میں رہ رہے تھے، نہ وہ آرمی کے تھے۔ جہاں بھی چاہے ممبئی کے نہیں تو اندر وہ ہو، یہ اٹیک آرکیسٹریٹ تو پاکستان سے ہوا تھا، اجمل قصاب پاکستانی ہی تھا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ آرکسٹریٹڈ پاکستان سے اس طرح کی نہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس میں کہیں پر بھی شامل نہیں تھی، اور نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان، نہ ہی یہ پاکستان سے ہوا۔ ایسے بہت سارے ایونٹس ہم نے ان کو بلکہ کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، اور ہم نے اس کے انڈیکیٹرز بھی دیے۔ ایسا فالس بھی ہو فلیگ کہ آپریشن آپ نے جی، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں جیل سے کوئی پاکستانی نکالا جس کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو مار بھی دیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں ہم نے پولیس مقابلے میں مارا۔ اس کے لیے رائٹ۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایسے معاملات کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان کو کون سا پروف چاہیے ہوتا ہے سر؟ کون سا پروف چاہیے ہوتا ہے جس پروف پہ ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کو 30 سال کے آس پاس سزا ہو گئی امریکہ میں، وہی تو پروف آپ کے کو بھی دیا گیا تھا پاکستان کو بھی؟ نہیں، ایسا دیکھیں کوئی پروف نہیں ہے۔ پروف اچھا، کیا ہوتا ہے کہ ہیڈلی کو کوئی یعنی کہ امریکن کورٹس جو ہے وہ ہیں biased ہیں، وہ صرف مسلمان دیکھتی ہے کہ لے اسے جیل میں ڈال دو، رائٹ؟ نہیں، وہاں دیکھیں اس کو ایویڈنسز دی گئی، اس کی ایویڈنسز موجود ہیں، کورٹ نے ایویڈنسز پر ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے۔ آپ آئیں ادھر کورٹ میں ایویڈنسز دیں، جہاں پہ بھی ایویڈنس ہے اور اوپن ایویڈنس ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرارداد مقاصد میں کہ ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن کی کسی بھی شق یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو۔ تو اٹ از ناٹ، اگر کوئی ایسا ہے قانون اور ایسا کوئی شخص وائلیشن کرتا ہے، بے گناہ شخص کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہی از لائبل ٹو بی پنشڈ، ٹھیک ہے، فار دی کیپٹل پنشمنٹ، اور اس کے لیے کنڈیم کیا جاتا ہے، اور وہ حرام ہے۔ اس حافظ سعید اسلامی کو ہی یو قانون این کے نے لیے ڈکلیئر کیا ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے۔ اب یو اس این کی بھی کو بات نہیں مانیں گے دیکھیں، پاکستان؟ نہیں، ہم نے اس کو پنش، ان کو سزا ہوئی ہے، ٹیررسٹ کو کیا سزا ہوئی؟ کیا سزا ہوئی سر؟ بہائنڈ دی بار سے ان کو سزا ہوئی ہے، بہائنڈ دا punishment بارس؟ ہوئی۔ مطلب ایک آدمی کا، چاہے وہ کافر ہو یا غیر کافر ہو، اس کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وہ آدمی قرآن کو غلط انٹرپریٹ کر کے پاکستان میں جی رہا ہے، لیکن بلاسفیمی لا اس پہ آج تک نہیں لگا ہے۔ ویسے آپ سڑک پہ کئیوں کو، سری لنکن کو مار دیجئے، جو کر دیجئے۔ دیکھیں، کسی کو بھی مار دینا، جنہوں نے بھی سری لنکن کو مارا وہ الگ یا چیز۔ جلایا، اس طرح کے بلاسفیمی کے ایونٹ کیے، اور اگر وہ بے گناہ تھا تو بالکل یہ قرآن کی آیت ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور وہ قرآن کی آیت حرام تو ہے، امپلیمنٹ آپ اور کریں وہ گے نا لائبل فار، نہیں سر، آپ انٹرپریٹ کریں گے نا نہیں، امپلیمنٹ؟ اس کے الفاظ بڑے کلیئر ہیں۔ اس میں قرآن نے زیادہ تر جو بات کی ہے اس میں ہمیشہ مومنین کا ورڈ یوز کیا ہے، اس میں کوشچن میرا یہ مسلمانوں ہے کو، سر، لیکن اس میں کوشچن میرا علماء حافظ نے سعید تھا سر، کوشچن میرا حافظ اسی سعید کی تھا۔ بات کر، حافظ سعید پہ آج تک بلاسفیمی لا کیوں نہیں لگا جب وہ قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن دے رہا ہے؟ دیکھیے اس دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، پروسیکیوشن اور ایویڈنس، کہ کوئی پروسیکیوٹ کرے، کوئی مدعی ہو، کوئی نہیں تو کیس ہو، لا تو وہ لگے گا سامنے پہلے آئے۔ سر، پہلے لا تو لگے گا۔
लॉ ही लॉ नहीं लगा तो प्रोसिक्यूशन पे कैसे पहुंचेगा? नहीं, पहले उसको लॉ उस तो कानून के अंडर बुक तो किया गया है, चार्जेस सबसे लगेंगे, पहले चार्जशीट लगेगी। जी सबसे पहले एलिगेशन ही आता है ना, जिसकी इनिशियल हम्म, इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, और उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है, परसू किया जाता है, ठीक है, और उसके लिए विटनेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर कोर्ट जो है बेसिंग ऑन दी विटनेसेस अपना डिसीजन देती है कि कौन सी पनिशमेंट है, कैपिटल है या एक्विटल है, थिंग्स लाइक दैट। हम्म, अभी देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमने यही कहा इंडिया से भी पहले भी और अभी भी कि जनाब आप किसी एक आध मुल्क को अपने साथ करें जो आपके साथ मिलकर गवाही दे, चाहे वो भूटान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो या कोई एक इस्लामी गवाही मुल्क आपके साथ खड़ा, आपकी फाइल देख ले, आप उसको हाफिज सईद साहब की फाइल दिखाएं या आप उसे किसी की देखें कि ये फला फला नहीं, मर्डर में इन्वॉल्व है और ये उसके ऊपर यूएन ने बिल्कुल चार्ज लग सकते यूएन ने हैं। गवाही दे दी, यूएन ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी आपको गवाही चाहिए क्या? जो उन्होंने डिक्लेयर किया जिन बेसिस के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग पे, उस पे उनको सजा दे दी गई। टेररिस्ट बोला, मनी लॉन्ड्रर नहीं बोला, टेररिस्ट जी, बोला, मनी इंटरनेशनल लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट, टेररिज्म के लिए जो इस तरह की चीजें की, उसके आप सही तरह से जाके पढ़ें मतलब टेररिज्म के लिए ऐसा किया। उस। मैं जी, मेरा तो क्वेश्चन उसमें फिर वापस आप घूम के आएगा, सेम क्वेश्चन आई आस्क अगेन। वो आदमी काफिरों को मारने की बात करता है, आपके पास एविडेंस है, यूएन के पास एविडेंस है, उसके ऊपर आज तक ब्लास्फेमी लॉ क्यों नहीं लगा? अगर वो कुरान को गलत पढ़ा रहा है तो देखिए, कुरान की बात आप कर रहे हैं तो इस्लामी जहाद की जो है काम है वॉर के, उसमें ये है कि जंग के दौरान भी अगर कोई हथियार फेंक देता है, पहली बात तो ये कि औरत बच्चा बूढ़ा एग्जाम्प्ट है जंग में किसी भी किस्म के जवाबदेही से। ऐसा एक कभी बात नहीं हुआ, तो हिस्ट्री में ऐसा मैं कभी नहीं, नहीं वो हुआ हो या ना हुआ हो, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और कभी आप कहेंगे तो मैं वो स्क्रिप्चर्स आपके सामने, हुआ। चार चीजें हैं उसमें, बच्चा, बूढ़ा, औरत और दरख्त, दरख्त भी नहीं काट सकते। और पांचवा नंबर ये कि अगर कोई हथियार फेंक देता है जवान और वो कहता है कि ठीक है मैं हथियार फेंकता हूँ, आपकी अमान में आता हूँ, तो उसको अमान दी जाएगी, ठीक है, और उसको अमन के रास्ते तक पहुंचाया जाएगा। ये उसके कवानीन है। उसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है और आप कहते हैं कभी नहीं हुआ, तो ठीक है, मैं कहता हूँ चलो 100 में से 100 भी नहीं हुआ, लेकिन वो सब हराम है। ऐसा कोई भी एक्शन, आपने कहा कुफार को मारना, नहीं, किसी भी कुफार को मारना जायज़ नहीं है। हाँ, अनलेस उसने तलवार उठाई है, उसने फसाद फिल अर्ज के लिए कोई एक्शन किया, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर वो फसाद फिल अर्ज, ज़मीन के अंदर फसाद फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है, इंसानों की जान माल और उसका जो है वो उनको उनके ख़त्म करने के वो हो रहा है, तो उसके खिलाफ तलवार उठाई जाएगी और उसके लिए उसको आप कत्ल कर सकते हैं। लेकिन बेगुनाह, चाहे काफिर हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ये इस्लाम के ऑर्डर्स हैं, मुसलमान के लिए हाथ भी नहीं लगा सकता उस काफिर को। अच्छा, चलिए ठीक है। एक बलूच लीडर थे जो पहाड़ पे थे और उस बलूच लीडर को बोला गया, कुरान पे हाथ रख के पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने कसम खाई कि तुम अपने हथियार छोड़ के नीचे चलो मेरे साथ, मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा। नीचे लाने के बाद गोली मारती गई। देखिए, ऐसे तो हमारी कोर्टों में रोज़ाना कुरान पर हाथ रखकर गवाहियाँ दी जाती हैं, उसमें झूठी भी हैं, सच्ची भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दीन में कोई मसला है। दीन की तालीमात मैंने आपको बड़ी क्लियर बता दी। मैं फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका जवाब दूँ, आखिरत में मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है, और किसे उसी के हिसाब से मेरी पनिशमेंट वहाँ पे है। किसे सर मेरा जवाब किसे देना है? अल्लाह को आखिर जवाब में देना है मैंने आखिरत। जब कम हियर इज द यहाँ पॉइंट, पे अगर किसी जब ने ये झूठ अल्लाह को किया, जवाब देना है सर। किसी ने कुरान पर हाथ रखकर किसी को इस तरह से बुलाया और इस तरह से किया, बिल्कुल उसने गुनाह का मुर्तकिब हुआ, उसने हराम काम किया। इसलिए कि सर कुरान जब के ऊपर ओथ दिया जाता है, कुरान के ऊपर हाथ रखकर जो अहद कर लिया जाता है वो बाइंडिंग हो जाती है। आप उस सर जब बाइंडिंग से हटने का मतलब हराम है। जब जब अल्लाह को जवाब देना है और एक कयामत का दिन आएगा जब जब अल्लाह ने इंसाफ करना है, राइट, तो ये हम कश्मीर का बदला लेंगे,
ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم کافروں کو مریں گے، یہ بات حافظ سعید کیا ان اسلامک نہیں بول رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے؟ روہت بھائی کوئی بھی بولے اگر اس طرح کی بات، میں نے تو آپ کو قانون بتا دیا، میں کوئی مفتی عالم نہیں، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا میں وہ آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکرپچرز کیا کہتے ہیں، آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں چاہے کوئی بھی دوسرا ہندو ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلامی قوانین کے مطابق جب تک آپ کوئی ایسا ایکشن نہیں کرتے جو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو بالکل تب صحیح، اسلامی قانون اس کے اوپر تلوار کا حکم دیتا ہے یا کسی سزا کا حکم دیتا ہے، ادروائز وہ اسی طرح رہے گا، اسی طرح سے محترم شہری ہوگا، ایکول رائٹس ہوں گے اس کے، اور اس کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اگر آپ بولیں گے کوٹ کر، کہ جناب آپ کسی کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے، مبادہ وہ تمہارے خدا کو برا کہتے، کسی کے خدا کے بارے میں غلط الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بالکل اسکرپچر سے۔ صحیح، اب وہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، ہم لائبل ٹو پنشمنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، بلے سے لیکن کتنے لوگ اسے مان رہے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ملے گی؟ اگر مان ہی رہے ہوتے تو یہ کام نہیں کر اسلامک کنٹری وہ میں۔ ان کا چھوڑیے اس کو بھی، ایمان ہے۔ اس کا سر ایمان پاکستان سے ہی تو ایمان کی امید کریں گے نا۔ ایمان کی بالکل امید کرنی مجھے بھی مجھے چاہیے، رشیا سے اور ایسے مجھے لوگوں رشیا سے کو نہیں ہوگی نا سر، مجھے بالکل رشیا سے ایسے نہیں لوگوں ہوگی کو نا سر؟ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ وہ اس نہیں وقت ایک آئیکن ہے، اور وہ اس طرح کی نہیں، اگر حرکتیں کرنا کرتے ہیں چاہیے انسانیت کے خلاف، تو آپ سوچیں کہ اسلامک کتنی بڑا ریپبلک میں وہ سر، اسلام کو اسلامک بدنام کر رہے ریپبلک ہو۔ میں سر اسلامک ریپبلک میں امید ہوگی نا، رائٹ؟ اسلام کو بدنام جو کر رہا ہے وہ بھی تو ان اسلامک کام کر رہا ہے۔ میں نے ایسی کوئی سزا نہیں دیکھی، نہ حافظ سعید کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ اب میں واپس آتا ہوں کشمیر پہ ہی۔ کشمیر میں پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں، یا جسے بولتے ہیں آزاد کشمیر پاکستان بولتا ہے، اس میں الیکشنز ہو رہے ہیں، گولی چلائی کسی نے، کوئی آفیسر مر گیا، تو یہاں پہ بھی تو بولا جا سکتا تھا کہ یار اس کو اللہ سزا دے گا، ہم گولی نہیں چلائیں گے۔ بالکل قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ پر خون کا بدلہ خون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی قانون یہ کہتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ جناب کورٹ آف لا میں جائیں گے، وہاں آپ مدعی کیس کریں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا وہاں پہ اس کا کیس چلے گا، ٹھیک ہے، اسلامی فقہ کے مطابق یا اس جس ملک کے اندر آپ رہ رہے اس کی شرح کے مطابق۔ باقی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو، آخر کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ یہ ثواب جملہ لینے ہے۔ کے کوئی موڈ میں نہیں پاکستان میں نا۔ جی یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہماری کورٹوں کے اندر روزانہ کس طرح قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہیاں دی صحیح جاتی ہیں، بات سر، ٹھیک ہے، صحیح بات۔ یہ تو اپنے آپ پر ظلم ہے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، بٹ دا اور ان فیکٹ، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں جن کے خلاف یہ گواہیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے ایک سینٹینس بولا کہ اس میں ایک پروسیس ہے، پروسیس یہ ہے کہ اسے پکڑیے اور پکڑ کے اسے کورٹ کے سامنے لائیے، اور کورٹ کے سامنے لا کر کے جی اس کو سزا دی جائے گی۔ جی قانون اپنا پورا پاکستان میں تحریک لبیک کا چیف کئی سال تک بولتا رہا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اسے تو کسی نے اریسٹ نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ ایسے تو آپ کے میجر گروہ ارایا اسکرین پر آ کر لوگوں کو، ایران کے فارن منسٹر کو سور کہتے رہے، کسی کو کتا سر کہتے رہے، سور کسی کہنا کو اور کہتے ہیں سر تن چیف سے کو، جدا نہیں دو الگ الگ چیز میں ہیں۔ آپ کو وہ مجھے جملہ ختم، ٹھیک ہے، کہ جناب فلاں کے جو آرمی چیف کا مجھے سر چاہیے، آپ بتائیے کہ اس عورت نما آدمی کو، وہ عورت سے کہہ رہا ہے جو وہاں پہ جو اینکر تھی کہ مجھے فلاں آرمی چیف کا سر چاہیے۔ دیکھیں یہ اس طرح کی جذباتی باتیں شرما بھائی کہیں سر بہت لگی، لیکن سر جو غلط ہے میں نے آپ کو معافی بتا چاہوں گا، دیا، اگر ایسی نہیں کسی نہیں نے جملہ بولا گورو ایسا مسلمان نے یا کسی نے بھی، تو یہ غلط ہے، بالکل گورو غلط ہے۔ آریہ، گورو آریہ مسلمان نہیں ہیں، جی جی گورو آریہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے الگ نہیں کوڈ آف کنڈکٹ سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہے، یا بولوں تو قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ جو بھی آدمی خطا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے۔ ایک آدمی بول رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، تو یہ بھی تو ان اسلامک سٹیٹمنٹ ہے، ان اسلامک بالکل نعرہ ہے۔ کوئی بلاسفیمی کا کیس اس کے اوپر، چلیے آپ حافظ سعید پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کو پروف نہیں ہے، اس کا تو سیدھا پروف تھا، اس پہ بھی کوئی بلاسفیمی کیس پڑا کیا آدمی پہ؟
देखिए ये बहुत सारी कुछ मजबूरियां भी होती हैं मुमलिकत में, लेकिन ये कहना कि कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है या इस्लामी क़वानीन के या अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ जाता है तो वो सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन ये कहना कि किसके ख़िलाफ़ एक्शन हो गया, किसके ख़िलाफ़ नहीं हो गया, बहुत सारे आपको भी अच्छी तरह से पता है। आप अगर बात करें दीन की, मैंने अलहदा बयान कर दी। आप बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है, ये गवर्नमेंट को सोचना है। गवर्नमेंट के जो अमीरुल मोमिनीन है उसको सोचना है कि आज उसकी रियासत के अंदर कहीं पर किसी नदी नहर के किनारे अगर कोई भूखा कुत्ता या प्यासा मर गया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल। वो अलग बात है कि वो उस चीज़ को मानता है या नहीं मानता है, उसको कहता है आई केयर हुड्स अबाउट इट, ठीक है, वो उसका मामला है। बट दीन की ऐसी तालीमात नहीं है। दीन हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं देता कि किसी को, जब तक कि उसकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए जो आपकी हुदूद को क्रॉस करे, अदरवाइज आप किसी को उंगली भी नहीं लगा सकते। राइट, मतलब ये जो लिखा हुआ है उस पे इम्प्लीमेंट पाकिस्तान नहीं करेगा, लिखा हुआ है उसे पढ़िए, खुश रहिए। जी बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारी, मैंने आपको खुद बता दिया कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है। आप देखें लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं, कुरान पर ही हाथ रख के दे रहे हैं ना, गीता पर ही हाथ रख के दे रहे हैं ना। आपके यहाँ गीता पर हाथ रखते हैं ना, क्या झूठी गवाहियां नहीं देते? इस तरह की इंसानियत है ये हर जगह है रोहित भाई। इस तरह के लोग हर जगह हैं, हर मजहब में हैं। उन्हें इस बात का नहीं तो कोई वो खौफ तो नहीं कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हर जगह कॉन्सिक्वेंसेस है। गीता पर हाथ रखने वाले का भी कॉन्सिक्वेंसेस है कि तुम इस मुकद्दस किताब के ऊपर रख के गवाही दे रहे हो झूठी, क्या तुम्हारे मैं साथ नहीं गवाही होगा आइंदा जन्म में? मैं गवाही की बात नहीं कर रहा, गवाहियां हो रही हैं फाइन। मैं ये नहीं, कह मैं रहा बात था कर रहा हूँ कि कि वायलेशन इस्लामिक, मजहब की या अपने दीन की, आपका जो भी दीन है, आपकी भी उसमें सारी अखलाकियात होंगी, हमारे भी दीन में अखलाकियात, उनको इस्लामिक क्रॉस करना, मैंने नहीं, बता दिया हमारा उनको क्रॉस। इंडिया में दीन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे चलता है सब कुछ। अच्छा, इंडिया में कोई आदमी ये नहीं बोलता कि हम हाँ गीता तो की मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और ले लें। कॉन्स्टिट्यूशन की मानेंगे, ठीक है। हाँ सही है, पाकिस्तान में है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ले इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन पाकिस्तान में ही हाफिज सईद गलत तरीके से कुरान पढ़ा रहे हैं लोगों को, वो ब्लास्फेमी में आता है, गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मसूद अजहर गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तहरीक लेबैक गलत इंटरप्रिटेशन दे रही है। किसी के ऊपर ब्लास्फेमी केस नहीं पड़ा। ब्लास्फेमी केस किसके ऊपर पड़ता है? जो गरीब होता है, मजलूम होता है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता, जिसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो केस लड़ ले, उस पर ब्लास्फेमी लॉ लगता है। और नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, इन पर नहीं लगता। क्या इतने पावरफुल हैं ये कि ये कुरान से भी ऊपर है क्या? देखिए कोई भी शख्स कुरान से बालतर नहीं है। कोई भी शख्स जब हेड ऑफ स्टेट भी आता है, वो कुरान के ऊपर हाथ रखकर ओथ लेता है कि मैं इसका वफादार रहूँगा, मैं इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। देखें वो उसने जवाब देना है हर इंडिविजुअल ने। जहाँ तक ताल्लुक है कि करते हैं या नहीं करते, तो ऐसे हमारे मुल्क में इस तरह के भी जुमले बोले जाते हैं और बहुत सारे मुल्कों में बोले जाते हैं। मैं आपके कंट्री का नाम नहीं लेता, जहाँ ये कहा जाता है कि कानून सिर्फ जो है गरीब के लिए है। यहाँ अमीर हर जगह से बच के छूट जाता है। मैं दीन की बात नहीं कर रहा, मैं अब अमीर गरीब को लाके आपको मॉडल दे रहा हूँ कि यहाँ तो ये हाल है कि कहते हैं कि कानून सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब का बच्चा जो है वो कहीं पर भी जो है वो हैंग हो सकता है, कहीं पर भी उसको सजा हो सकती है। अमीर का बच्चा कुछ भी होगा, वो किसी ना किसी तरह पैसे देके, दीद देके या कुछ करके या लोग छूट जाएगा, झूठी गवाहियां ले आएगा, झूठे बंदों को पैसे देके ले आएगा और वो अपने गार्ड से झूठी गवाही दिला देगा। सारी दुनिया के सामने उसने किसी को मारा होगा, उसके सामने से गवाह गायब हो जाएंगे। तो ये तो अमीर गरीब में भी है। दीन की बात तो चले अलहदा है, वो तो मैंने बताया। तो ये तो हमारे यहाँ है, मैंने इसको मानने से कभी इनकार नहीं किया। चलिए, नहीं इनकार किया, बिल्कुल सही। और जो हो रहा है बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है अफसोसजनक है। किसी की भी डेथ गलत है। और इलेक्शन के दौरान एक मेरे पास तो कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं जो शायद मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही सीरियस है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। नमस्ते, अल्लाह।